یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم عزرا کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 9 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم باب 6 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 7 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 13 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 14 اور 15۔ یہاں لکھا ہوا ہے، چونکہ تو بادشاہ اور اس کے ساتوں مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودا اور یروشلم کا حال دریافت کرے، اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کے جس کا مسکن یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے۔ تو میرے بھائی اور بہن، عزرا واقعی میں جو ہیں دربار میں ایک بہت بڑی گواہی بنے، کیونکہ بادشاہ اور اس کے مشیراں اسرائیل کے خدا کو نظر کرے۔ عزرا کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ انہوں قاضی مقرر کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، عزرا کو بادشاہ کا عین دیا گیا تھا، ان کے لیے ساری چیزوں کا انتظام ہوا اور ان کے نکلنے کے لیے تیاریاں بھی شروع ہوئی۔ بادشاہ کا عین یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس کی عزت اپنے پورے دل سے ہونا چاہیے۔ آیت 26 میں لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ تو یہ شریعت جو ہے یہودیوں کے لیے تھی، یعنی کہ ان لگاں وعدے کے زمین پہ پہنچنے کے بعد۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہودیاں اپنے زمین پہ پہنچیں گے تو اس وقت یہ شریعت پہ عمل کرنا۔ دوسرے الفاظوں میں، یہودیاں جب زمین پہ پہنچیں گے تو اپنا رشتہ خدا کے ساتھ برابر کا رکھنا۔ آیت 27 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہیکل کو پھر سے بنانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یہ دیکھنا تھا کہ ہیکل خوبصورت بنے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا کے گھر کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب اعلی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، عزرا جو ہیں ایک زبردست گروہ کو واپس زمین پہ لے کے گئے۔ یہ گروہ اتنی بڑی نہیں تھی جتنی پہلے کی تھی، مگر یہ گروہ میں کئی لیڈراں تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 7 اور ہم اٹھائیں گے باب 8، اور باب 8 عزرا کے ساتھیوں کی فہرست دیتی ہے۔ اور ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ عزرا یہ بات پکی کر لیے کہ ان کے ساتھ لاویاں چلنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا کتنے انسانی تھے۔ آیت 21 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، تب میں نے احوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ تو احوا کے دریا کے پاس عزرا لوگوں کو بلاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے اور خدا سے دعا کرنے کے لیے۔ عزرا جو ہیں خدا کے مرضی کو جاننا چاہتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارے قدم قدم پہ ہم
خدا کی مرضی لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں اور اگر ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو بیکار ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا میں قائم ہوئے ہیں تو خدا کے مرضی کے ساتھ ہم ایک ایک قدم ہماری زندگی میں لینا چاہیے۔ عزرا جو ہے کیونکہ ایک خدا پرست آدمی تھے، انہوں جو ہے خدا کی مرضی اپنی زندگی میں جاننا چاہتے تھے۔ اب ہم آیت 22 اور 23 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے شام کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ تو میرے بھائی اور بہن، عزرا یہ بولنے کو لگے کہ تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بادشاہ کے پاس گیا تھا اور بادشاہ کو بولنے لگا کہ خدا کا ہاتھ ہم سب پہ ہے اور خدا ہمارے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہوگا اور ہم کو ہمارے زمین پہ پہنچائے گا۔ اس کے بعد میرے دوست، عزرا اپنے لوگوں کی طرف دیکھے جو دریا کے پاس جمع ہوئے تھے اور سفر کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں گھرانوں کے طرف اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ نظر کرے، اور عزرا کو معلوم تھا کہ ان لوگاں کن کن خطروں کا سامنا کرنے والے ہیں۔ اب ایک کام یہ کر سکتے بولے تو وہ یہ کہ بادشاہ سے تھوڑی مدد مانگ سکتے تھے کہ تھوڑے سپاہیاں ان لوگوں کے ساتھ کر دو تاکہ راہ میں ان کے ساتھ چلے اور ان کی حفاظت کرے۔ مگر بادشاہ یہ بات بول سکتا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم لوگاں خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، شاید عزرا ایسی بات اپنے دل و دماغ میں سوچے ہوں گے، اس لیے انہوں خدا سے یہ طے کرے کہ خدا جو ہے ان کی مدد کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، بعضی وقت ہم شیخی مارنے لگتے ہیں یہ بات سے کہ ہم خدا پہ کتنا بھروسہ رکھتے ہیں اور خدا کتنا زبردست خدا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب واقعی میں مصیبت ہمارے زندگی میں آتی ہے تو اس وقت ہم خدا پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ عزرا بھی ایسی تھے کیونکہ انہوں بھی ہمارے ویسے ایک معمولی انسان تھے۔ انہوں بولتے ہیں، میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، دوسرا کام عزرا کیا کر سکتے تھے؟ انہوں دوسرا کام یہ کرے کہ لوگوں کو بلائے اور روزہ رکھنے کے بارے میں بولے اور دعا کرنے کے بارے میں بولے۔ یہاں عزرا کو خدا پہ بھروسہ رکھنا ضروری تھا۔ تو جب ہم مصیبت میں آتے ہیں تو ہم انسان کی طرف نہیں پلٹنا بلکہ خدا کی طرف، کیونکہ خدا کی طرف سے ہم کو مدد مل سکتی ہے۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا لیکن خدا ہماری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ خدا قدرت ہے اور انہیں سب کچھ کر سکتا ہے۔ آیت 31 اور 32 پڑھیں گے۔ پھر ہم پہلے مہینے کی 12ویں تاریخ کو احوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلم کو جائیں، اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا اور اس نے ہم کو دشمنوں اور راستے میں گھاٹ لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہم یروشلم پہنچ کر 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ بہت سارا سونا، چاندی اور برتن بھیجا۔ یہ ساری دولت کاہنوں کے ہاتھوں میں سونپی گئی، اور یہ لوگوں کو حفاظت کی ضرورت تھی کیونکہ اتنی ساری دولت یہ لوگوں لے کے جا رہے تھے اور بیچ میں خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا یہ لوگوں پہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ نظر رکھ رہا تھا اور ان لوگوں کو حفاظت کے ساتھ یروشلم کو لایا۔
یہ لوگ یروشلم میں 3 دن تھے اور اس کے بعد یہ ساری دولت کو ہیکل میں لے کے گئے، یعنی کہ خدا کے گھر میں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ ہر لحاظ سے حفاظت کرنے والا خدا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا سے دعا کرنا چاہیے۔ جب آپ روڈوں پر نکلتے ہیں، راستے میں نکلتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ خداون میری حفاظت کر، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ حفاظت سے باہر جائیں گے اور حفاظت سے اندر آئیں گے، کیونکہ خدا کی نظر آپ پہ رہیں گی اور انہیں بچا کے رکھیں گا آپ کو۔ آیت 35 پڑھیں گے، اور اسری میں سے ان لوگوں نے جو جلاوطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچھڑے اور 96 مینڈے اور 77 برے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے۔ یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی۔ تو یہ آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو 12 بکرے سوختنی قربانی چڑھانے کے بارے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 بکرے کیوں؟ یہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے تھے، یعنی کہ یہ سوختنی قربانی میں ہر ایک اسرائیلی شامل تھا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ کتنی زبردست بات تھی سارے اسرائیلیوں کے لیے کہ یروشلم میں واپس آنا اور اپنے لیے سوختنی قربانی چڑھانا، یہ ایک زبردست بات تھی۔ تو یہاں ہم ختم کریں گے باب 8، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 9 اور باب 10۔ باب 9 اور 10 کا مضمون ہے عزرا کے ہاتھ کے نیچے بدلاؤ۔ باب 9 میں ہم کو ایک بڑی زبردست دعا دکھیں گی۔ اگر ہم بائبل شریف میں دیکھیں گے تو 3 ایسی کتابیں ہیں جہاں 90 باب میں دعا درج ہے۔ کون سے بابوں میں؟ 90 بابوں میں۔ عزرا کی کتاب اور اس کا 90 باب میں دعا درج ہے۔ نہمیہ نبی کی کتاب باب 9 میں دعا درج ہے، اور دانیل کی کتاب باب 9 میں دعا درج ہے۔ اور یہاں ہمارے سامنے عزرا کی ایک بہت بڑی دعا ہے۔ ہم پڑھیں گے باب 9 اور اس کی آیت 1۔ جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کننیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امنیوں اور موابیوں اور مصریوں اور امریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو مصریوں کے بارے میں ذکر ہے، اور ویسا کئی غیر قوموں کے بارے میں ذکر ہے۔ ہتیاں جو تھے زبردست لوگاں تھے۔ افسس اور سمرنا اور تروائے شہروں کو قائم کرنے والے سب سے پہلے ہتیاں تھے۔ واقعی میں ہتیاں بہت بڑے لوگ تھے، مگر ایک کمزوری یہ تھی کہ ان لوگاں غیر قومی لوگاں تھے۔ اسرائیلی کے جو لوگاں تھے اپنے آپ کو یہ لوگوں سے الگ نہیں کرے۔ جب زمین پہ پہلی گروہ آئی تو ان لوگوں کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہم اس کے بارے میں اور بھی سیکھیں گے جب ہم حجائے نبی کے پیشن گوئی پہ آئیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ انہوں کیسا ان لوگوں کی مدد کرے، ہمت اور حوصلہ ٹوٹنے کے رکاوٹوں کو جو ان لوگوں کے سامنے تھے۔ یہ بات پکی ہے کہ یہودیوں کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا تھا، مگر حجائے نبی کے ذریعے سے ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھا، اور نہمیہ نبی کے مدد سے یروشلم کی دیوار اور ہیکل پھر سے بنائے گئے، مگر بار بار ان لوگوں کے سامنے ہمت اور حوصلہ ٹوٹنے والی بات پیدا ہوئی۔ آج مسیح لوگ بھی اس چیز کا سامنا کریں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان جو ہے ہمت اور حوصلہ ٹوٹنے کا ہتھیار بار بار استعمال کرتا ہے۔ شیطان کا یہ ایک زبردست ہتھیار ہے جو انہیں بار بار استعمال کرتا ہے۔ آیت 2 پڑھیں گے، چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کے ہاتھ اس
بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہودیاں خدا کے حکم کے خلاف جا کے غیر قوموں کے ساتھ شادی کے ذریعے سے اپنا ناطہ جوڑے۔ وہ لوگوں سے ناطہ جوڑے جو خدا کے دشمن تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلیاں بھی بت پرستی کرنے کو لگے۔ کیونکہ اسرائیلیاں غیر قومی لوگوں سے الگ نہیں ہوئے تو ان لوگاں ناپاکی اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اسرائیل کے لیڈراں بھی اس میں شامل ہو گئے۔ سب کے سب خدا کے سامنے قصوروار تھے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیراہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ اگر ہم یاد کریں گے تو عزرا اپنے زمین پہ اس وقت تک نہیں آئے جب تک قریب 75 سال بعد، جب 50,000 کی پہلی گروہ جو زربابل کے ہاتھ کے نیچے تھی نہیں آ گئی۔ جب عزرا اپنے 2000 لوگوں کے گروہ کے ساتھ زمین پہ آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ہیکل پھر سے بن گیا ہے، مگر دیواریں نہیں بنی ہیں، اور آبادی مایوس اور پریشان تھی۔ یہ یہودیاں غیر قومیوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اپنے بیٹیاں ان لوگوں کو دیے اور ان لوگوں کے بیٹیاں اپنے لیے، اور جو ناپاکی اور بت پرستی تھی حد سے زیادہ پھیل گئی۔ تو غیر قوموں سے الگ ہونے میں یہ لوگ ناکامیاب تھے، اور یہ لوگوں کی حالت بہت ہی بری ہو گئی تھی۔ جب یہ سارے باتوں کی خبر عزرا کے پاس لائی گئی اور ان کو پتہ چلا کہ یہ سارے باتیں صحیح ہیں، اور انہوں یہ بات سے حیران ہو گئے کہ خدا کے لوگ اتنا بھی نیچے گر سکتے ہیں کیا؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عزرا کو اس بات کا پہلے یقین نہیں آیا، یعنی کہ انہوں حیران ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں افسوس کرنے لگے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہمارے لیے کتنا آسان ہے دوسروں کے غلطیوں پہ انگلی اٹھانے کے لیے، لیکن اگر ہم عزرا کو دیکھیں گے تو انہوں اسرائیلیوں کے گناہ سے اتنا پریشان ہو گئے کہ انہوں اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اپنے بالاں اکھاڑ لیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگلا قدم عزرا کیا لیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 4۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے۔ یا میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گا اور ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ واقعی میں خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں؟ عزت کرنا یعنی خدا کے کلام کے مطابق چلنا۔ کئی لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو بار بار پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھ لیتے ہیں، جب پیغام دیا جاتا ہے تو لکھ لیتے ہیں۔ مگر ایسا کرنے سے کیا ہم خدا کے کلام کی عزت کر رہے ہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ ہم خدا کے کلام کی عزت اس وقت کریں گے جب ہم خدا کے کلام پہ عمل کریں گے۔ ہمارا لکھ لینا، ہمارا پڑھ لینا سب کچھ بیکار ہو جائے گا اگر ہم خدا کے کلام پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو ہمارے زندگی میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام پہ عمل بھی کرنا۔ لوگاں یہ دیکھنے والے نہیں ہیں کہ ہم پیغام میں سے ہمارے نوٹ بک میں کتنے باتیں لکھ لی ہیں۔ لوگاں یہ نہیں دیکھیں گے۔ لوگ جو ہیں یہ باتیں دیکھنے والے ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی، کہ ہم کس طرح سے ہماری زندگی گزاریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چال چلن جو ہے خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزرا جو ہیں شام کی قربانی تک حیران کیوں بیٹھے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلیاں گناہ کریں۔ اسرائیلیاں اپنا ناطہ شادی کے ذریعے سے غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ جوڑ لیے۔ اسرائیلیاں خدا کے حکم کے خلاف گئے اور خدا کے نظر میں گناہ کرے۔ تو عزرا یہ غلاظت سے حیران ہو گئے۔ پیارے بھائی اور بہن،
کیا آپ کو اس بات کا خیال ہے کیا کہ ہم کو خدا کے کلام کے بارے میں سوچنا ہے کہ خدا کا کلام کیا بتا رہا ہے؟ میرے بھائی اور بہن، ہم خدا کے کلام پہ کتنا یقین کرتے ہیں؟ یہ بات ضروری ہے۔ ہمارے لیے اچھا رہے گا کہ ایک خاموش جگہ پہ جا کے اپنے دلوں کو جانچیں کہ ہم کیا ہیں اور کیسی زندگی گزاریں۔ آپ اپنے سے سوال کرو، کیا میں خدا کے کلام پہ یقین کروں کیا میں خدا کے کلام پہ عمل کروں کیا؟ تو خاموشی میں آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 14 اور آیت 15 میں بولتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اب ہم عزرا کی کتاب باب 9 اور آیت 5 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیراہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑھے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ خدا کی طرف پھیلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ خدا سے کوئی بھی چیز نہیں چھپا رہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خدا کے سامنے جاتے ہیں تو اپنا دل آئینے کی طرح کھول کے جاتے ہیں۔ عزرا جو ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے خدا کے پاس گئے۔ انہوں خدا سے کوئی بھی چیز نہیں چھپا رہے تھے۔ پولس رسول اس کے بارے میں اپنے خط میں اچھی طرح سے بتائے ہیں۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 2 اور اس کی آیت 8 میں پولس بولتے ہیں، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگا کریں۔ تو یہ بات ہم ہمارے دعا کے زندگی میں یاد کرنا ضروری ہے۔ ہم خدا کے سامنے ایمانداری کے ساتھ دل کھول کے آنا اور اس سے کوئی چیز نہیں چھپانا۔ عزرا جانتے تھے کہ اگر خدا کے سامنے دعا میں جانا ہے تو دل کھول کے جانا پڑے گا۔ میرے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ اگر ہم ہمارے دل میں کوئی چیز خدا سے چھپانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دل کے کونے میں بھی جو بات ہے خدا کو صاف طریقے سے دکھائی دیتی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات ہمارے دل کے کونے میں چھپا کے رکھیں وہ خدا کو پتہ نہیں چلے گا، تو میرے بھائی آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ خدا کو ہر چیز معلوم ہے اور خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ آگے چل کے آپ کیا کرنے والے ہیں، کیسا جینے والے ہیں، کیسی زندگی گزارنے والے ہیں، سب کچھ جانتا ہے خدا۔ تو کیا ایسے خدا سے کیا آپ کوئی چیز چھپا سکتے کیا؟ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آئینے کی طرح جو ہے خدا کے سامنے آنا اور خدا کے سامنے ہمارے سارے باتیں رکھنا چاہیے۔ عزرا جو ہے یہ کام کرے، انہوں اپنا دل صاف کر کے خدا کے پاس آئے۔ ان کا دل ایک آئینے کے طرح تھا۔ اور میرے بھائی، سب سے بڑی چیز جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جہاں جہاں بھی ہم کو تکلیفیں آتی ہیں، جہاں جہاں بھی ہم کو ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اپنی آواز خدا کی طرف اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم عزرا کی زندگی میں دیکھیں گے تو یہ سارے باتیں جو انہوں سنے، انہوں خاموش بیٹھ کے اپنے میں اونٹے نہیں بلکہ اپنی آواز خدا کی طرف اٹھائے دعا کرنے کے لیے۔ تو ایک مسیحی اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قدم قدم پہ خدا سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا فرض بنتا اور یسوع مسیح بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔